عباسی خلیفہ تھا منصور، اس کے وقت کے اندر قحط سالی آئی۔ جب قحط آیا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے رات کے وقت اپنے ایک غلام سے کہا، وہ بڑا پریشان تھا بیچارہ، آزردہ خاطر تھا، اس نے رات کے وقت اپنے ایک غلام سے کہا کہ مجھے کوئی داستان، کوئی کہانی سناؤ۔ تو اس غلام نے ایک کہانی سنانا شروع کی۔ کہا کہ دیکھیں، جنگل کے اندر ہرن کہیں جانے لگی تو اس نے شیر کے پاس آ کر اپنے بچے کو دیا شیر کو، اور کہا کہ بادشاہ سلامت میں جا رہی ہوں، سفر درپیش آ گیا اور میں جا رہی ہوں، لہٰذا میرے اس بچے کی حفاظت آپ کرنا۔ تو شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جاؤ، جب تک آپ نہیں آؤ گی میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک باز آیا، ہرن چلی گئی، اس کے کچھ دنوں بعد ایک باز آیا اور وہ ہرن کے بچے کو اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ جب ہرن کافی عرصے بعد واپس آئی تو آ کر بادشاہ سلامت سے کہا شیر سے کہ میرا بچہ کدھر گیا؟ تو شیر نے کہا کہ بہن، اگر کوئی زمینی طاقت ہوتی، کوئی زمینی آفت ہوتی تو میں اس سے لڑ بھیڑ کر تیرے بچے کو بچا لیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے اور میں بادشاہ بھی ہوں۔ لیکن جب عذاب آسمان کی طرف سے آئے، آفت آسمانی ہو، تو پھر اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ آسمان والوں سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ بات جب منصور عباسی کو کہی تو اس کو سمجھ آیا، اور ایک دم وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھا، اور غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہ مسئلہ کوئی دنیاوی ہوتا، ہمارے اوپر کوئی اور فوج مسلط ہوئی ہوتی ہے، حملہ آور ہوئی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی طاقت دی ہے اور ایسی عظیم الشان سلطنت دی ہے کہ ہم اس کا دفاع کر لیتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ آسمان والے کی طرف سے، لہٰذا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس سے جو ہے مدد طلب کریں۔ تو اس وقت وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے وضو کیا، اور وضو کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھی تھی کہ تمام کی تمام عباسی سلطنت کو گھیرے بادلوں نے گھیر لیا اور خوب موسلادھار برسات ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں جب بھی ہم پر حالات آئیں، نہ کہ ہم غیروں کے دروں پر جا کر لوگوں سے طمع کریں اور امیدیں باندھیں کہ یہ ہمارے حالات کو تبدیل کریں گے، تو یہ ہمارے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو بندے کو ہمت کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرنے کا کہا ہے وہ کیا جائے، نہ کہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اپنے حالات کے تبدیل کرنے کا، وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، انہ کان غفارا، کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان کو تمہارے اوپر بھیجے گا موسلادھار برسات کے ساتھ، موسلادھار برسات کے ساتھ اللہ تمہارے اوپر آسمان کو بھیجے گا، یعنی خوب بارش ہوگی اور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، اور سرسبزی اور شادابی بھی بنائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کے بارگاہ کے اندر رجوع کرو اور توبہ اور استغفار کرو، کہ جو گناہ تم سے ہو چکے ہیں ان سے معافی طلب کرو۔ تو صرف اور صرف گناہوں سے معافی طلب کی جائے گی یا اپنے حالات کو بھی تبدیل کیا جائے گا؟ نہیں، ایک بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہے اور گناہ ہی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی ہاتھ کے اندر ہے، ساتھ تسبیح بھی ہاتھ کے اندر ہے، فلم بھی دیکھ رہا ہے اور تسبیح پڑھتا جا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہاں، بد نظری بھی کر رہا ہے اور استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، اسی طرح کالا بازاری بھی کر رہا ہے اور استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے اور یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ استغفار کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو تبدیل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو تب تک تبدیل نہیں کریں گے جب تک کہ خود اپنے حالات کو نہ تبدیل کریں۔ پہلے اپنے حالات کو تبدیل کرنا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا،
جب یہ دو کام کیے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کی اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی وہ جو وعدے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیے ہیں فتح اور نصرت کے اور پورے کی پوری دنیا کے اوپر غلبے کے، وہ اللہ تبارک و تعالی دے دیں گے۔ لیکن اگر حالات تبدیل نہ کیے اور کوشش نہ کی اور ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔